بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرک کا محاصرہ جاری تھا کہ اسے دوبارہ دمشق آنا پڑا۔ سلطان رحمہ اللہ دمشق سے پھر کرک پہنچا۔ اس وقت تک شہر اور اس کے مضافات سلطان رحمہ اللہ کے قبضے میں آ چکے تھے، مگر اس کا اصل مقصد تو قلعہ پر قبضہ تھا اور اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سلطانی منجنیقیں شہر پناہ کے دروازے پر آگ اور پتھروں کی بارش میں مصروف تھیں کہ دروازہ جل اٹھا، مگر خندق پر دشمنوں نے اس سختی سے جنگ کی کہ ایک سپاہی بھی اسے عبور نہ کر سکا۔ ابھی لڑائی ہو رہی تھی کہ محصورین کی امداد کو ایک فوج اور پہنچ گئی۔ یہ فوج لڑائی تو نہ کر سکی، لیکن محصورین کے کھانے پینے کی چیزیں بہم پہنچاتی رہی۔ اس سے محاصرہ اور بھی طول پکڑتا گیا۔ بہر صورت قلعہ کرک کے سوا باقی تمام علاقہ سلطان رحمہ اللہ کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اب نئی فوج آئی ہے تو سلطان نے اس کا مقابلہ ضروری نہ سمجھ کر محاصرہ اٹھا لیا اور نابلس، سبطیہ اور دوسرے علاقوں کو تباہ کرتا ہوا دمشق واپس ہوا۔ اس محاصرہ کے اثرات گو اس محاصرہ میں سلطان رحمہ اللہ کو بظاہر کامیابی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے محاصرہ میں جو شدت برتی اس کی وجہ سے عیسائیوں کو اس کو مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی۔ ہم پیچھے لکھ چکے ہیں کہ عیسائی فوج کے حوصلے چند مہینے بیشتر اس قدر بڑھ گئے تھے کہ وہ نعوذ باللہ مدینہ محترمہ اور مکہ معظمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے یمن تک جا پہنچے تھے۔ سلطان رحمہ اللہ نے مصری جہاز بھیج کر ان بد دماغ عیسائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے اور ان کو بتا دیا کہ جب تک اس صفحہ عرض پر محمد سرور قونین مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بستے ہیں، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت گنبد خضرا اور حرم محترم کی طرف نگاہ بد سے نہیں دے سکتی، ورنہ ہر ایسی آنکھ پھوڑ دی جائے گی جو گستاخی سے ان دونوں اہم محترم مقامات کی طرف اٹھے گی۔ اس محاصرے نے دشمن کے رہے سہے حوصلے بھی ختم کر دیے۔ سلطان رحمہ اللہ کو محاصرہ پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ محصورین میں وہ بد دماغ نواب بھی تھا جو یمن کے راستے سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ سلطان رحمہ اللہ اسے پوری سزا دینا چاہتا تھا۔ کرک پر قبضہ نہ ہو سکا تو آس پاس کے تمام علاقے تباہ کر کے اس بدبخت کو اتنا سبق دے دیا کہ وہ کئی سال تک ابھر نہ سکے۔ عیسائیوں کو قدرت کی طرف سے سزا۔ عیسائیوں کو اس گستاخی کی سزا قدرت کی طرف سے بھی دی گئی۔ ان کا قومی شیرازہ بکھر گیا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ وہی لوگ جو حجاز پر حملہ کرنے گئے تھے اب آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو رہے تھے۔ ان امراء کی بیویاں اور بیٹیاں علانیہ بدکاری میں مبتلا ہو گئیں، جنہوں نے یمن کے نواح میں مسلمان عورتوں کی عصمت کو داغدار بنانے کی کوشش کی۔ خود شاہ یروشلم انطاکیہ کی بیوی اس کے ایک مصاحب سے مل گئی۔ بالڈون ثالث کی بیوہ علانیہ نوجوان سے زنا کرتی۔ دوسرے امراء کی بیگمات کی بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ تمام ملک میں بدکاری جڑ پکڑ چکی تھی اور یہ ایک ایسی وبا تھی جو کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ یروشلم کا دماغ بیکار ہو گیا۔ حکومت کا کاروبار گوئی ڈی نورگنن کے سپرد ہو گیا۔ گوئی بدکاری اور بدمعاشی میں مثال نہیں رکھتا تھا۔ لوگ اس سے خوش نہ تھے۔ اس قضیے کو سلجھانے کے لیے امراء کی ایک کونسل منعقد ہوئی۔ شاہ یروشلم کو نوعمر بھانجا ولی عہد سلطنت قرار پایا۔ گوئی سے اختیار کی باغ چھین کر ریمانڈ صاحب طرابلس کو دی گئی۔ ان حالات میں عیسائی مسلمانوں کے خلاف کیا اٹھتے؟ خود ان کی اپنی حالت ہی انتہا سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان سب نے مل کر سلطان سے معاہدہ کی درخواست کی۔ سلطان انہیں کافی سزا دے چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بحری اور بری طاقت کو اور زیادہ بڑھا کر عیسائیوں کے دارالسلطنت پر قابض ہو۔ اس خیال کے ماتحت اس نے عیسائیوں کی درخواست مصالحت منظور کر لی اور دمشق کے داخلی انتظامات پر متوجہ ہوا۔ اس وقت کا دمشق ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سلطان رحمہ اللہ مصر سے دمشق آیا تو اسے محسوس ہوا کہ مصر کی بجائے دمشق کو دارالخلافہ بنائے، اور حقیقت یہ ہے کہ دمشق ہر اعتبار سے دارالخلافہ ہونے کا مستحق تھا۔ تاریخ کے شروع دور سے ہی دمشق کی عظمت کے نشانات ملتے ہیں۔ مشرق کی تمام پہلی حکومتوں کی تاریخ میں دمشق کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے۔ جغرافیائی حیثیت سے بھی دمشق مشرق کے ناف میں واقع ہے۔ یہاں سے عرب، یورپ اور تمام دوسرے مقامات کو راستے جاتے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ تجارت کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ یونانی اسے سب سے خوبصورت کہا کرتے۔
عربوں نے اسے عروس البلاد کا خطاب دیا۔ زرخیزی اور آب و ہوا کے اعتبار سے بھی دمشق بہترین مقام ہے۔ دولت اموی نے بھی یہیں جنم لیا اور یہیں ختم ہوئی۔ سلطان رحمہ اللہ نے اس شہر کو اس کی انہی خصوصیات کی بنا پر دارالخلافہ بنایا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔